اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع گفتگو قرآنی طرز زندگی ہے اور اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں مسلسل معروضات اور گزارشات گوش گزار کیے جا رہے ہیں۔ آج سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ گفتگو اس منزل پر پہنچی تھی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآنی طرز زندگی گزاریں اور ہماری زندگی قرآنی ہو جائے تو ہمیں ان فرمودات کے بارے میں دیکھنا پڑے گا جو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلسلے میں قرآنی آیات کے ذیل میں بیان فرمائے ہیں۔ لہذا گفتگو اس منزل پر پہنچی تھی کہ اگر ہم خواہشات نفس کی تکمیل کریں گے، اپنے نفس کی باتوں کو ماننے لگیں گے تو ہماری زندگی یقینی طور پر قرآنی زندگی نہیں کہلائے گی، کیونکہ نفس اور عقل میں ہمیشہ یہ لڑائی جاری و ساری ہے، اور یہ لڑائی ایک دن کی نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے نہیں ہے، ایک گھنٹے کے لیے نہیں ہے، ایک ہفتے کے لیے نہیں ہے، ایک مہینے کے لیے نہیں ہے، ایک سال کے لیے نہیں ہے، بلکہ جب تک جسم کے اندر جان باقی ہے تب تک یہ جنگ اور لڑائی جاری و ساری ہے۔ معمولاً ہم دنیا کے بہت سارے اپنے ان دشمنوں کے بارے میں سوچتے ہیں اور ان کے بارے میں اقدامات کرتے ہیں جو باہر کا دشمن ہے، لیکن ہم اور آپ اس دشمن سے غافل ہو جاتے ہیں کہ جو ہمارے دل کے اندر یعنی ہمارے وجود کے اندر موجود ہے، جسے ہم نفس کہتے ہیں۔ لہذا اسے جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ اشجع الناس من غلب ہواؤ، تم میں سے شجاع ترین اور بہترین انسان اور سب سے بڑا شجاع وہی انسان ہے کہ جو اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر لے جائے اور نفس کی باتوں کو نہ سنے۔ لہذا اس کے جو اثرات انسانی زندگی پہ مترتب ہوتے ہیں اس کو ہم غور کریں تو یقینی طور پر اگر ہم نے اس سے چھٹکارا پا لیا تو ہماری زندگی قرآنی زندگی کہلائے گی، جیسا کہ سورہ نساء آیت نمبر 27 میں واللہ یرید ان یتوب علیکم یہ بات عرض کی گئی کہ اللہ تو چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ کو قبول کرے، لیکن ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، لیکن خواہشات کی پیروی کرنے والے چاہتے ہیں کہ تمہیں حق سے باقاعدہ دور کر دیں، منحرف کر دیں، تاکہ تمہاری زندگی قرآنی زندگی نہ کہلائے۔ لہذا پہلا اثر یہ ہے کہ جو خواہشات نفس کی بنیاد پر انسان کے اوپر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اول الشہب طرب وآخرها عتب۔ معصوم کا یہ جملہ ہے، کہتے ہیں کہ خواہشات کی جو ابتدا ہے، جب انسان اپنی نفس کے پیچھے بھاگتا ہے، خواہشات کی تکمیل کرتا ہے تو ابتدا جو ہے اس کی خواہشات کی جو ابتدا ہے نا وہ میٹھی ہوتی ہے، اس کے اندر حلاوت ہوتی ہے، اس کے اندر شیرینی ہوتی ہے، مزہ آتا ہے انسان کو ظاہری طور پر، لیکن وآخرها عتب، تو شروع میں تو آپ کو لذت مل جائے گی لیکن اس کا جو انجام ہوگا، اس کا جو آخر ہوگا نا وہ بہت زیادہ انسان کے لیے تلخ ہوگا، اور یہ جو پچھلی مٹھاس اس نے تھوڑی دیر کے لیے چند لمحوں کے لیے حاصل کی ہے، لیکن اس کا جو آخری ہوگا اتنا سخت ہوگا کہ اس کے اس مٹھاس کے اوپر بھی پانی پھیر دے گا۔ لہذا خواہشات نفس کا آغاز جو ہے وہ طراوت سے، حلاوت سے ہوتا ہے اور انسان کو بظاہر لذت سے ہوتا ہے، لیکن انجام اس کا بہت برا ہوتا ہے۔ ایک ایسی کڑواہٹ انسان کو ملنے والی ہوتی ہے کہ جس کے سبب وہ ہمیشہ ناراض رہتا ہے، ہمیشہ دکھی ہو جاتا ہے، ہمیشہ پھر اپنے آپ کو وہ
کوستا رہتا ہے اور اس سے مناجات اور توبہ و استغفار کی لذتوں کو اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ تو یہ پہلا اثر ہے جو ہمیشہ خواہشات کے چکر میں رہتے ہیں اور اسی کے آگے چلتے رہتے ہیں اور اسی کے غلام رہتے ہیں۔ دوسرا اثر انسان کے اوپر خواہشات کا یہ ہوتا ہے لا تسکن الحکمہ قلبا مع شہوہ، جہاں شہوت ہوگی جس دل کے اندر، بات یہاں جائز طریقے سے جنسیات کی پیاس کو بجھانے کی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ناجائز طریقے سے جو انسان اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ دوڑ لگا دیتا ہے، بات اس کی ہو رہی ہے۔ جہاں کہیں شہوت ناجائز طریقے سے ہوگی جس دل کے اندر، کبھی بھی اس دل کے اندر حکمت نہیں آ سکتی، حکمت کی باتیں نہیں آ سکتی، وہ ہمیشہ حکمت سے اور علم سے محروم ہو جائے گا۔ اگر چند الفاظ کو بولتا ہے تو وہ علم نہیں ہے، وہ چند اصطلاحات ہیں، چند الفاظ ہیں، آپ یہ سمجھ لیجئے۔ اصل علم میں نے عرض کیا تھا العلم نور یغذف اللہ فی قلب من یشاء، لہذا اگر خواہشات کے چکر میں انسان اس کے تکمیل کے لیے جائے گا ناجائز طریقوں سے، حقیقت میں معصوم فرماتے ہیں علم اور حکمت سے وہ محروم ہو جائے گا۔ یہ دوسری خصوصیت ہوئی۔ تیسری خصوصیت اس کے اندر کیا ہوگی؟ فرماتے ہیں اس کے اندر مولا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زادت شہوتو قلت مروتو، جس کے اندر زیادہ شہوت ہوگی نا اس کی مروت کم ہو جائے گی، اس کے اندر حیا نام کی چیز ختم ہو جائے گی، اس کے یہاں سے مروت اور حیا ختم ہو جائے گی، اور جب حیا ختم ہوگی تو حدیث میں آیا ہے پھر دین بھی ختم ہو جائے گا، چونکہ جہاں پہ حیا ہے وہی دین ہے، اور جہاں پر بے حیائی ہے وہاں پر بے دینی بھی ہے۔ چند رسومات کی ادا کر لینے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ دین بہت کچھ چیزوں کا نام ہے۔ اسی لیے معصوم نے فرمایا کسی کے لمبے لمبے سجدوں کو دیکھ کر، رکوع و سجود کو دیکھ کر کے تم فیصلہ مت لگا دینا کہ بہت اچھا آدمی ہے۔ اگر تمہیں دیکھنا ہے یہ کیسا آدمی ہے تو اس سے معاملہ کر کے دیکھو۔ عبادات کی دنیا میں جا کر کے ہم فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا صحیح یا کتنا غلط آدمی ہے۔ ہاں جب معاملہ ہوتا ہے، چند پیسوں کا معاملہ ہو، وعدے کی وفا کا معاملہ ہو، امانت داری کی بات ہوتی ہے، تو انسان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ کیسا انسان ہے۔ اگر حقیقت میں وعدے کو وفا کرتا ہے، سچ بولتا ہے، امانت داری میں وہ پورا اترتا ہے اور اس کے اندر حیا پائی جاتی ہے، تو یقینی طور پر وہ انسان بہتر انسان ہوگا، اور ایسے انسان کی کوالٹی کو اسلام نے پسند کیا ہے۔ لہذا امام فرماتے ہیں کہ نوجوان جو آئے گا نا اس کے اندر بے مروتی ہو جائے گی، یعنی ایک ایسا انسان قرار پائے گا جس کے اندر مروت نہ پائے جائے۔ اسی لیے ایک شخص جاتا ہے مدینے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کرتا ہے مولا یہ بتائیے مروت کسے ہے؟ مولا نے کہا اس سے، بلکہ مولا نے امتحان اس سے پوچھا یہ بتاؤ تمہاری نگاہ میں مروت سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو عام طور سے لوگ مروت کے بارے میں سمجھتے ہیں، مروت کا مطلب یہ ہوتا ہے، حیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں جب وہ نعمتیں ملے تو اس پر شکر ادا کرے، اور جب نہ ملے تو صبر سے کام لے، یہی مروت ہے۔ جیسا لوگ مجھے بتاتے ہیں اور میں سنتا ہوں سماج اور معاشرے میں، مروت سے مراد یہی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرے، نہ دے تو اس کے اوپر صبر کرے۔ تو جانتے ہیں امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ دیکھیے یہ قرآنی طرز زندگی ہے۔ امام نے فرمایا کہ اس میں کون سی کمال کی بات ہے؟ یہ کام تو مدینے کے سگ اور کتے بھی کرتے ہیں، جب تک مالک روٹی ڈالتا رہتا ہے مالک کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جب وہ روٹی نہیں دیتا ہے، کھانا نہیں دیتا ہے تو اٹھ کے کاٹنے نہیں لگتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ ایک کتے کی یہ کوالٹی ہے، نعمتیں ملتی ہے تو شکریہ ادا کرتا ہے، دو ملا کر کے، نہیں دیتا ہے مالک تو بہرحال صبر کرتا ہے، اس کو فوراً حملہ نہیں کر دیتا، اس کے اوپر اس کو کاٹ نہیں لیتا ہے۔ کہا مولا میں تو مروت سے مراد ہی سمجھتا تھا نعمتیں ملے تو شکر ادا کیا جائے، نہ ملے تو صبر کیا جائے۔ مولا نے فرمایا نہیں، یہ تو جانور بھی کرتے ہیں۔ کمال کردار یہ ہے، امام نے بتایا، کہا دیکھو اصل یہ ہے کہ اگر انسان کو اللہ دے دے نعمتیں تو انفاق کر دے، خرچ کر دے، بندگان خدا پر تقسیم کر دے، کہ جس خدا نے آج دیا ہے وہ خدا کل بھی دے گا، بندگان خدا پہ تقسیم کر دے، اور اگر نہ دے تو شکر کرے، نہ دینے پر وہاں پہ کہے دے تو شکر ادا کریں، اس کا کہنا تھا، اور نہ ملے تو صبر کرے۔ امام نے بالکل پورا فلسفہ چینج کر دیا، فرمایا نہیں جب اللہ نعمتیں دے تو اس کو انفاق کرے، خرچ کرے، اور جب نہ دے تو اس کے اوپر شکر ادا کرے۔ یہ تیرا شکر ہے جس حال میں بھی تو رکھنا چاہے گا، تو دے گا تو میں دوں گا لوگوں کو، اے پروردگار تو نہیں دے گا تو میں دے بھی نہیں پاؤں گا، تو اس پر شکر ادا کرے، اس بات پہ کہ پروردگار جس حالت میں تو رکھنا چاہتا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے۔
دیکھیے کتنا اچھا فارمولہ امام نے بتایا، یعنی انسانی کردار اور کریکٹر کے لیے اور قرآنی طرز زندگی والوں کی یہ خصوصیات ہے کہ جب ملتا ہے تو خرچ کرتے ہیں اور نہیں ملتا ہے تو شکر ادا کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔